بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مٹی کی زبان سے کچھ بات سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اربوں خربوں قدموں اور سنکھوں سے کئی زیادہ مخلوق ہے۔ ان میں ایسے انسان بھی ہیں جن سے انسانیت کا دور سے بھی واسطہ نہیں ہے، ایسے بھی ہیں جو ننگے انسانیت ہیں، ایسے بھی جو عتاب الہی کے سزاوار ہیں، مشرک ہیں، کافر ہیں، بے ایمان ہیں، ہمارے خالق و مالک پروردگار کی مخلوق ہو کر بھی غیروں کی جھولی میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں۔ تو جو ہمارے کریم پروردگار کے دشمن کے ساتھ ہیں وہ ہمارے بھی دشمن ہیں۔ ہمارا ان سے کیا واسطہ، ان کا زمین پر چرنا پھرنا تو ہم گوارا کر لیتے ہیں، لیکن جب دنیا والے انہیں ہمارے سپرد کرتے ہیں پھر تو ہم ان کی ہڈیاں تک چبا جاتے ہیں، ان کے جسم کے ایک ایک انگ کا بھرکس نکال دیتے ہیں۔ ہم خاک کے ذرے سے ہی، لیکن ہم اپنے مالک کے ادنیٰ سپاہی ہیں۔ کوئی دشمن خدا اور دشمن رسول ہمارے اڈے چڑھ جائے، ہم اس کے وجود کا نشان تک بھی ختم کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ہماری پارٹی کا بندہ آ جائے تو پھر اس کو اپنے سر پر اٹھا لیتے ہیں۔ اس کے جسم کی بات نہ کرو، ہم اس کے پہنے ہوئے نئے لباس کفن پر بھی کوئی آنچ نہیں آنے دیتے، اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ آخر ہمارے آقا کا غلام ہے، ہماری پارٹی کا بندہ ہے، ہمارا تحریکی بھائی ہے، ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس کو جتنا سکون ہماری قبر کی گود میں آ کر ملتا ہے، اتنا تو شاید انہیں دنیا میں ماں کی گود میں بھی نہ ملا ہوگا۔ اگر ان نیک انسانوں میں سے کوئی ان کا امام، سردار، آقا، رہبر، نبی تشریف لے آئے تو پھر تو ہماری مسرت کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہوتا۔ آپ نے ان تمام انبیاء علیہم السلام کے سردار کا فرمان نہیں سنا؟ ابو داؤد شریف نے ان کی زبان مبارک سے نکلے حروف تک کو 1500 سال سے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کرام کے جسموں کو کھانا حرام قرار دیا ہے۔ انسان تو شاید حرام و حلال کی تمیز نہ کرتا ہو۔ ہم تو ایک لمحہ بھی اپنے خالق کی یاد سے غافل نہیں ہو سکتے اور نہ اپنے مالک کے حکم سے ذرہ بر سرتابی کر سکتے ہیں۔ یہ ہم خاک کے ذروں کو اعزاز حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نبی یا اس کے پاک نبی کا کوئی وفادار غلام ہمارے سپرد کر دیا جائے تو ہم تا قیامت اس امانت میں خیانت نہیں کرتے، بلکہ ان کی حفاظت ایسی کرتے ہیں کہ جب کبھی یہ راز کسی طرح افشا ہو جائے تو اہل دنیا کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ ہم اس احسان عظیم کا جتنا بھی شکریہ ادا کرے کم ہے۔ نحن بایعوا محمدن، ہم نے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ بیعت قیامت تک نبھائیں گے انشاءاللہ۔ آپ کو خبر ہے اس محسن اعظم، اس جان کائنات، اس شاہسوار قلوب اہل دل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم پر ایک اور احسان فرمایا ہے کہ اپنے شہر مقدس کی ایک خاص مٹی کو خاک شفا کا نام دیا ہوا ہے۔ ہم نے لاکھوں کروڑوں انسانوں کے پاک جم غفیر کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے میں، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے۔ یہ تو ان کا کرم ہے، ورنہ بھلا مٹی میں بھی کبھی شفا ہوئی ہے؟ فرخا شہرے کہ تو بودی دراں، اے خنک خاکے کہ آسودی دراں۔ اے لوگو، ہماری قسمت کو سراہو، ہم خاک نشین، خاک کے ذرے، مٹی کے، زمین کے بالکل نیچے والی تہہ کے ذرے اور عرش کے دولہ، رفت و عظمت ہفت آسماں کے منفرد اسلوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تا قیام قیامت ہمارا مہمان ہونا پسند فرمایا۔ جب سے اب تک
اور اب سے طلوع قیامت تک وہ ہمارے ہی مہمان ہیں، ان کی مہمانی کے فیض و برکات کا آپ لوگ اندازہ نہیں کر سکتے۔ ایک تو جہاں آپ اکثر خطبہ فرمایا کرتے تھے، اور ایک وہ جگہ جہاں آپ نے آرام فرمایا، اس کو جنت کے ٹکڑوں میں ایک ٹکڑا قرار دیا۔ چونکہ وہ خود مقنن ہیں، قانون بنانے والے ہیں، اس لیے انہوں نے اپنا اختیار استعمال فرماتے ہوئے ہمیں یہ اعزاز بخش دیا، ورنہ کہاں دنیا اور کہاں جنت۔ ہمیں تو اپنے کریم کی کرم نوازیوں کی بلائیں لینے سے ہی فرصت نہیں ملتی۔ البتہ گاہے گاہے صبح و شام احساس ہوتا ہے کہ قدسیوں کی ایک کثیر تعداد صبح اور شام آتی ہے، اور صبح تا شام اور شام تا صبح تسبیح و تحلیل میں صرف کرتی ہے۔ قدسیوں کی جماعت کی تسبیح و تحلیل کا اپنا ایک منفرد انداز ہے۔ سنا ہے کہ آتے ہوئے انہیں بتا دیا جاتا ہے کہ یہ تمہاری زندگی کی پہلی اور آخری حاضری ہے، وہ بھی نصف دن کی حاضری، نصف دن کی حاضری۔ صلاۃ و سلام ادب و نیاز میں اپنی حسرت پوری کر لینا، پھر دوبارہ قیامت تک تمہیں حاضری کا شرف نہیں ملنے کا۔ ہم خاک کے ذروں نے لوگوں کی زبان سے یہ جملے نکلتے بارہا سنے ہیں، نبی کا جس جگہ پر آستاں ہے، نبی کا جس جگہ پر آستاں ہے، زمین کا اتنا ٹکڑا آسماں ہے، ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردمی آید جنید و با یزیدی جا۔ اس لیے اگر تم سے کوئی پوچھے کہ بتاؤ دنیا میں زمین پر عرش الہی کہاں ہے، تو تم بے ساختہ پکار اٹھنا مسجد نبوی میں روضۃ من ریاض الجنہ کے بالکل بائیں پہلو میں، کہ دل ہمیشہ بائیں پہلو ہی میں ہوتا ہے۔ اگر طیبہ نہ ہوتا دیکھنے کو تو پھر دنیا میں کیا تھا دیکھنے کو، نلب کو ہر تماشا دیکھنے کو، نظر مانگو وہ جلوہ دیکھنے کو، اگر تکمیل حج کی چاہتے ہو چلو کعبے کا کعبہ دیکھنے کو، وہ جس نے دیکھا ہے ایک بار طیبہ تڑپتا ہے دوبارہ دیکھنے کو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ جب آپ میدان عرفات سے مغرب کی نماز کا وقت ہوتے ہوئے بھی مغرب کی نماز ادا کیے بغیر مزدلفہ کی طرف جلدی جلدی چل دیتے ہیں، شاید اس میں یہی راز پوشیدہ ہو کہ وہاں مزدلفہ میں ہم کنکروں کا ایک بہت بڑا قبیلہ آباد ہے، وہ آپ کا منتظر ہوتا ہے۔ ہر حاجی جب میدان عرفات میں اپنی ساری زندگی کی خطاؤں کی غلاظت سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح کہ وہ آج ہی پاک و صاف اور مزکہ و منقہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ ساری زندگی جس نے ہر انسان کو گناہوں کی دلدل سے آلودہ کیا تھا، وہ بدترین دشمن انسانیت شیطان کا مجسمہ بھی وہیں قریب ترین بستی میں گڑا ہوا ہے۔ ہم پاک و صاف بندہ مومن جو ہماری پارٹی کا فرد بن چکا ہوتا ہے، اس کے ہاتھوں کے لمس کو ترس رہے ہوتے ہیں، اور 1 سال کے 365 دن کے انتظار سے ہماری آنکھیں پتھرا چکی ہوتی ہیں۔ یوں تو یہ ہزاروں سال پرانی بات ہے، لیکن ہے سچی کہ سچے لوگوں کی زبانی ہم تک پہنچی ہے۔ اس شیطان لعین نے اللہ تعالیٰ کے دوستوں حزب اللہ کے عظیم ذمہ داروں کو مالک کی راہ میں فداکاری کی راہ چلتے چلتے ورغلانے کی کوشش کی تھی۔ انہوں نے اسے پتھر مار مار بھگا دیا تھا۔ بس ان پتھروں کا ایک قبیلہ یہی مزدلفہ میں آ کر آباد ہو گیا۔ اس قبیلہ کی نسل اتنی بڑی کہ آج اگر 30 لاکھ انسان بھی اکٹھے ہو جائیں اور ہر انسان 70 80 کنکریاں ایک ہی سائز کی چننا چاہے تو کبھی کوئی ایک بندہ بھی مایوس نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے خلیل تھے، ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام
اور سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ تینوں عظیم انسان ایک ہی گھر کے فرد تھے اور ہمارے مالک و خالق کے انتہائی فرما بردار۔ ہم پتھروں، کنکروں اور خاک کے ذروں کا ہر فرد انہیں تسلیم اور ان کی تسلیم و رضا کو خوب جانتا ہے، پہچانتا ہے اور ان کی عظمت کو مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے۔ سارے زمانے میں ان کی عظمت کا پڑوسی ہونے کی وجہ سے ہماری دھوم مچی ہوئی ہے۔ خانہ کعبہ کی ایک دیوار میں ایک کالا کلوٹا پتھر ہے، پتہ نہیں اس کا نام کیا ہے، اس کا اصل نام کیا ہے، اس کا اصل نام کیا تھا۔ اس کے کالے کلوٹے ہونے کی وجہ سے ہی اس کا نام حجر اسود پڑ گیا ہے۔ اس نے بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا کہ میرا یہ نام کیوں رکھ دیا ہے۔ بس اس کی اسی خو نے، اپنے بزرگوں کے احترام کی خو نے اسے زمانے بھر کا مخدوم کر دیا ہے۔ جو بھی اس کے محلے میں آتا ہے وہ اس کو چومنا اپنی عبادت سمجھتا ہے۔ خانہ کعبہ کے دروازہ کے عین سامنے ایک اور پتھر ہے۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے لمس کو اپنے انگ انگ میں سمو لیا ہے۔ مالک نے اس کو مقام ابراہیم کا نام دے کر سجدوں کا مرکز بنا دیا ہے۔ اس کے قریب ہی دو سوکھی سڑی پہاڑیاں ہیں، لیکن سیدہ حاجرہ کے قدموں کی آمد سے ہزاروں سال سے بہاروں میں نہا رہی ہیں۔ گویا ہم سب اور ہمارے قبیلے کے تمام پتھر، کنکر اور تمام خاک کے ذرے ان عظیم ہستیوں کو خوب جانتے ہیں۔ مزدلفہ میں ہم اربوں، کھربوں اور پدموں سنکھوں کی تعداد میں تمام پڑے ہوئے چھوٹے چھوٹے کنکر انہی کی فوج کے سپاہی ہیں۔ زمانے کی دھول نے بڑے بڑے پہاڑوں کو بھولی بسری یادیں بنا دیا ہے۔ ہمارے ساتھ بھی شاید یہی ہوتا، لیکن شاہکار ربوبیت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر خاک کے ذرے کو رشک خورشید و قمر بنانے والے محسن اعظم نے ایک بار پھر ہمیں زندہ کر دیا اور عبد العباد تک گستاخان خاصان ربوبیت کو رجم کرنے کی ذمہ داری ہمیں سونپ دی۔ ہم صرف اسی کام کے لیے زندہ ہیں۔ کوئی بندہ مومن آئے اور ہمیں اپنے مقدس ہاتھوں میں لے، وہی مقدس ہاتھ جو عرفات کی وادی سے منزہ و مزکہ ہو کر نکلے اور منا کی وادی میں دشمن مبین کے ٹھکانوں پر گن گن کر مارے۔ اپنی ساری پارٹی کے دشمن کو اگر ہماری مار سے رسوائی کی کالک ذلیل و رسوا کر دے تو ہمیں ٹھنڈک پڑ جائے۔ لوگو، ہم اپنے خالق و مالک اور اس کی پارٹی کے تمام عظیم انسانوں کو آج بھی جانتے ہیں، مانتے ہیں، ان کی عظمت کو سلام کرتے ہیں۔ میرے دل پہ ہے نقش قدم آپ کے، میرے دل میں ہے نقش قدم آپ کے، مجھ گناہگار پر ہیں کرم آپ کے۔ چڑھتی رہتی ہے مینار پر زندگی، گرتے رہتے ہیں قدموں پہ ہم آپ کے۔ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی لمس کی برکت انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔